رمضان مبارک کے ہر لمحہ کو کارآمد اور پرنور بنانے کے لیے آسان اور مقبول عبادت۔ اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی پہلا روزہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، لہٰذا اس عشرے میں آپ جو بھی وظیفہ کریں یہ سوچ کر کریں کہ اللہ کی رحمت مجھ پر بارش کی طرح برس رہی ہے اور میں اس رحمت میں نہا رہا ہوں۔ جو وظیفہ کر رہا ہوں میرا کریم رب اس کو سن رہا ہے اور اپنی شایان شان مجھے اس وظیفے کی برکت سے نواز رہا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ آیات پڑھیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ ہے۔ ترجمہ: تمہارا معبود ایک معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ دوسری آیات یہ ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آل عمران آیات۔ ترجمہ: الف لام میم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحی اور حی اور قیوم ہے۔ فضیلت اس کی یہ ہے، حضرت ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ بقرہ میں اسم اعظم کو تلاش کیا تو آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ملا اور آل عمران میں بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ملا۔ ظہر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یہ پڑھیں، یا حی یا قیوم۔ ترجمہ: اے زندہ اے قائم رکھنے والے۔ طریقہ اس طرح پڑھیں۔ آج ہمارے دلوں سے نیکی کی رغبت ختم اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد نہایت توجہ سے یہ سوچیں کہ اس کریم کی توفیق سے اس برکتوں والے مہینے میں عشرہ رحمت میں میرا دل زندہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ دل نیکی، تقویٰ اور پاکیزگی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اپنی نیت سے کیجیے، اپنی اولاد کی نیت سے کیجیے، اپنے شوہر یا اپنی بیوی کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں۔ فضیلت اس کی یہ ہے، نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم یا حی یا قیوم اعظم ہے۔ نمبر 2، اسف بن برحیہ نے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو یا حی یا قیوم کی طاقت سے پیش کیا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرنے کا ارادہ کرتے تو یا حی یا قیوم کہتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے حی یا قیوم تیری رحمت کے ساتھ میں فریاد کرتا ہوں۔ مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: کوئی معبود نہیں سوائے تیرے لیے پاکی ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ فضیلت اس کی یہ ہے، جو مسلمان کسی چیز کے متعلق ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ فائدہ: بکھرے خاندانوں، ٹوٹتے ارمانوں، مایوسی اور بے امیدی میں اپنی ساری پچھلی کوتاہیوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے یہ سوچیے کہ اگرچہ میرے گناہ پہاڑ جیسے ہیں لیکن ان گناہوں کی اس کریم کی رحمت کے سامنے ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں۔ مغرب نماز یعنی نماز تراویح کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اسے 7 مرتبہ پڑھنا ہے تراویح کے بعد۔ ترجمہ اس کی یہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے مالک الملک، جو
جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ خیر تیرے ہی قبضہ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے، اور مردوں سے زندہ نکالے اور زندوں سے مردے نکالے، اور جسے چاہے بے حساب دے۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ اہل اللہ کے مطابق ان آیات میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ جب ان آیاتوں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھے، یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے میرے رب، اے رحمان، اے رحیم، اے حی و قیوم، تیری رحمت کے ساتھ میں فریاد کرتا ہوں۔ طریقہ اس طرح سے پڑھے۔ رات سوتے وقت یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر بارش کی طرح برس رہی ہے اور میں اس میں نہا رہا ہوں۔ یہ دعا پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ یہ پہلے دن یعنی پہلے روزے کی اعمال تھی جو آپ نے کرنی ہے۔ ان سے آپ کی زندگی میں بہت خیر و برکت آئے گی۔ آپ کی جتنے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ آنے والا روزہ آپ کے لیے خیر و برکت والی ہوگی۔ آنے والا سال بھی آپ کے لیے بہت خوشیوں کا ہوگا اگر یہ اعمال آپ اچھی نیت سے کریں۔ دوسرے روزے کی اعمال: فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم خ میم طا سین۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر منسورج میں 22 پر ان الفاظ کو اسم اعظم میں شمار کرتے ہیں۔ سب سے اہل اللہ کی زندگی کے مشاہدے میں یہ بات منقول ہے کہ ان الفاظ کا پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی جو بھی مراد ہے کہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ناممکن ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں یہ کچھ بھی نہیں۔ اس عمل کے ساتھ آپ جو مراد چاہیں وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی پوری کر دے گی۔ ظہر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر یہ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: آپ کہتے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی اس کے جوڑا ہے۔ فضیلت: علماء فرماتے ہیں جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے گا وہ ہر خیر کو حاصل کرے گا اور دنیا و آخرت کے ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ جو بھوک کی حالت میں پڑھے گا سیر ہو جائے گا، اور جو پیاس کی حالت میں پڑھے گا وہ سیراب ہو جائے گا۔ جو رمضان میں یہ سورۃ اخلاص جتنی زیادہ پڑھی جائے آپ کے لیے روزہ بہت آسانی سے گزرے گی، اور دوسری یہ کہ اس کی ثواب بھی آپ کو ملے گی اور اس سے آپ کو بہت سے فائدے بھی ملے گی۔ عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سلام قول من رب الرحیم۔ ترجمہ: ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ بھی پڑھیں: السمیع العلیم۔ ترجمہ: بہت سننے والا، جاننے والا۔ فضیلت: قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان 2 ناموں کو اپنی رحمت، شفقت، قدرت اور عظمت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ بھی پڑھیں: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بہت چھوٹے دعا آیات ہیں، اس میں بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور اس کی ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب بہت ہوتا ہے، 70 سے بھی زیادہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: اے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ بھی پڑھیں: فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورۃ بقرہ کی یہ بھی آیت ہے۔
ترجمہ: عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ہے سننے جاننے والا۔ اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھیں، فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ آل عمران کی آیات ہیں۔ ترجمہ: تو اے اللہ تو قبول فرما لے مجھ سے، بے شک تو ہی ہے سننے اور جاننے والا۔ 3 مرتبہ یہ بھی پڑھیں، توکل علی اللہ انہ هو السمیع العلیم۔ سورہ انفال آیات ہیں۔ ترجمہ: تو توکل کر اللہ پر، بے شک وہی ہے سننے اور جاننے والا۔ مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ نہایت گڑ گڑا کر توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں، اللہم انی اسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک احب الیک الذی اذا دعیت بہ اجبت واذا سئلت بہ اعطیت واذا استرحمت بہ رحمت واذا استفرجت بہ فرجت۔ ترجمہ: اے اللہ میں آپ سے آپ کے اس طاہر و مبارک اور آپ کے سب سے پسندیدہ نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں، جس سے جب آپ سے دعا کی جاتی ہے تو آپ قبول فرماتے ہیں، اور جب اس کے ذریعے آپ سے کچھ مانگا جائے تو عطا فرماتے ہیں، اور جب اس کے ذریعے آپ سے رحمت طلب کی جائے تو آپ رحمت فرماتے ہیں، اور جب اس کے ذریعے مشکل کشائی کی التجا کی جاتی ہے تو آپ مشکل کشائی کرتے ہیں۔ نماز وتر کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا لہ۔ سورہ انبیاء سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھ کو لاوارث مت رکھو اور آپ سب وارثوں سے بہتر ہیں۔ تب ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ نماز وتر کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا بھی پڑھیں، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ ذریت عطا فرما، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ ان دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اہل اللہ کی زندگی کا مشاہدہ ہے کہ ان آیات کے ذریعے نیک صالح اولاد مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اس لیے خوب توجہ دھیان سے مانگیں۔ جس کے اولاد نہیں ہے یا نارینہ اولاد چاہتے ہیں، جس کی بیٹیاں نہیں ہیں اور بیٹیاں چاہتے ہیں، تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کے لیے آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ رات سونے سے پہلے پھر وہی دعا پڑھیں، یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ طریقہ رات سوتے وقت یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت مجھ پر بارش کی طرح برس رہی ہے اور میں اس میں نہا رہا ہوں، اور یہ دعا پڑھتے پڑھتے سو جائیے۔